بناؤ شنگار کر کے بن ٹھن کے خوشبو چھڑکی تر لگا کے پرفیوم لگا کے بازاراں چکر لگانے والی غیر محرماں نال گپ شپ کرنے والی لوگ بازاراں دی زینت تے چکر لگانے والی امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں یہ آسیاں بدقسمت عورتاں نے میں نہیں کہتا حدیث نہ ملے میں ذمہ دار ہاں آقا دا فرمانے کے لوگوں بے پردہ عورتاں بے حیا عورتاں نبی رحمت نے فرمایا لوگوں جنت دا داخلہ بڑی دور دی بات جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی میں تو کہا کرنا غلط سنگت وفا نہیں دین دی غلط سنگت وفا نہیں دین دی حدیث پڑھا حضرات ابن ماجہ دی روایت ایک پڑھنا چاہنا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وردہ حدیث پاک بیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مزد في اسلافهم الذين مضوا حدیث ترجمہ سنیے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اب بلا تخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث جناب محترم قاری قرآن قاری عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر آکھو آمین تھوڑے تھوڑے اگے نہیں آ جاندے تھوڑے تھوڑے اگے تشریف نہیں ہے لے آندے ذرا آجو آجو اگے آجو تنو کچھ نہیں کہنا او جرے ساتھی کھڑے نے او اگے تشریف لے آجو بہ جو جرے ساتھی فقط اللہ در رضا دی خاطر آئے نے او بہ جو جو اللہ سبحانہ وتعالی دی خوشنودی رضا مندی اللہ کو اجر لین واسطے آئے نے میں بڑی معتبانہ گزارش کراں گا وہ تشریف رکھو در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف چا کر کر کرم دی بارش ہر ایک دے ساڑے سینے بغض تو صاف چا کر محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چا کر یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین دے تاجدار امت دے غمخار میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ موسمہ واسطے خاصے
ذی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کری کم میں رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے۔ میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری، بالخصوص علاقہ بھر دے میرے علماء و مشائخ دی تشریف آوری اللہ اپنے رضا و رحمت دلال قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے بھائیاں نوجوانہ نے آج دے سادیم و شان فقید المثال پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر صاحب فاروقی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعت رفقا معاونین منتظمین ذمہ داران اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کا و جستجو پیار محبت اس نیکینو اپنی رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرتی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات محترم، میرے تو قبل خطیب پاکستان ترجمان مسلک حقائل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی دا تساں نے خطاب علی شان سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام علماء، خطباء، مدرسین، معلمین، مبلغین اور آئمہ مجتہدین دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ حضرات، میں انشاءاللہ الرحمن و بفضلہ تعالی ایک کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات دا کوئی چانس نہ بن پائے۔ زندگی دا اعتبار نہیں، سامنے دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ تسی بھی اللہ دے حضور دعا فرما دے ہو میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس کا مینوں یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں شروع اندر بڑی مؤدبانہ گزارش کر دیاں گا، میں انشاءاللہ روایتی گفتگو تو ہٹ کے بات کرن دا دیاں، اور ہو سکتا ہے میری زبان میں تو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے۔ تساں دی طبیعت ناگوار کو جملہ اگر میری زبان تو سردد ہو جائے، اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا، تو میں بڑی ہی پیار نال ایک گزارش کراں گا، اگر نیکی سمجھ کے سنو گے، اگر عبادت سمجھ کے سنو گے، اور اگر سعادت سمجھ کے بیٹھو گے، سنو گے، سمجھو گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ کلیاں بے کہ انشاءاللہ سوچو گے، ضمیر گواہی دے گا، فقیر گلہ سچیاں کر کے گیا ہے۔ میرا ٹاپک ہوئے گا حیا اور ایمان کی، موضوع حیا اور ایمان۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق بندا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تساں نوں موت آئے تو اسلام دی حالت اندر موت آئے، مر جانا جے، موت آئے تو ہاڈا خاتمہ ایمان تے ہو جائے، خاتمہ علی توحید ہو جائے، اللہ تو حسن خاتمہ عطا فرما دے۔ مر سب نے جانا ہے، نیک نے بھی جانا ہے تے بد نے بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ دے اطاعت گزار نے بھی جانا ہے اور سچے رب دے نافرمان نے بھی جانا ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے، کامیاب وہ انسان ہے جس انسان دا خاتمہ توحید تے ہو گیا، خاتمہ ایمان تے ہو گیا، خاتمہ اسلام تے ہو گیا، زندگی گزارن دا مزہ بھی آ جائے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ جنت دا مہمان بنائے گا۔ میں شروع اندر بڑی مؤدبانہ گزارش کر دیا، اگر تنہائی مل جائے، ایسے فکر والے ساتھی کتھے نے؟ بھائی جانے دی ذرا تھوڑی بیس کٹاؤ، اللہ تعالیٰ جزا دے، بیس دی کم کرو، آواز تھوڑی جی کھولو، اللہ تعالیٰ زندگی برکت فرمائے۔
آواز تھوڑی جی کھول دے، ہلکی جی نالی کو چلانی، زیادہ نہیں، ہلکی بالکل نہ ہوندے برابر، بیس تھوڑی طرح کم کرو۔ حضرات جو میں بات عرض کر رہے ہیں، اگر تنہائی مل جائے، خلوت مل جائے، علیحدگی مل جائے، بالخصوص اگر رات یا آخری کڑیاں نصیب ہو جان مال کے کائنات سامنے، اس طرح اگر ہاتھ اٹھانے دی جناب توفیق اور سعادت مل جائے، پیارے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کولوں سیدھا سوال کرو، اللہ کو عزت دا سوال کرو، رب العالمین دے کولوں حلال اور وافر روزی دا سوال کرو۔ ہاں ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کولوں نیک اولاد دا سوال بھی کرو۔ جو بات مرد کرنا چاہنا سب کچھ مانگو مال کے کائنات دے کولوں، حتیٰ کہ رسول معظم نے فرمایا ہے اگر جوتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی میرے اللہ کو سوال کرنا ہے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور عبادت سمجھ کے منگو، سعادت سمجھ کے منگو، نیکی سمجھ کے منگو، نال نال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کولوں نیک اولاد جناب نیک موت دا بھی سوال کرو۔ اللہ کولوں اچھی موت دا سوال کرنا ہے، اللہ کولوں خاتمہ بالایمان دی دعا کرنی ہے، اللہ کولوں خاتمہ علی توحید دی دعا کرنی ہے، مال کی کائنات دے کولوں حسن خاتمہ دا سوال کرنا ہے۔ حضرات حسن خاتمہ دا سوال کرنا، ایمان والی موت دا سوال کرنا، توحید والی موت دا سوال کرنا، اسلام تے موت دا سوال کرنا، انبیاء دی سنت، انبیاء دا شیوہ، انبیاء دا طریقہ کار ہے۔ آئیے دو چار بات عرض کرنا چاہنا، خاتمہ بالایمان دی اہمیت بیان کرا، خاتمہ علی الاسلام دی اہمیت بیان کرا، اور آگے چل کے انشاءاللہ میں گل ایمان دی کر کے بات نو ختم کر دیاں گا۔ میں توڑی توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولیے صلی اللہ، میں توڑے کول کوئی مطالبہ نہیں کردا، کوئی میری ڈیمانڈ نہیں، ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، ایک ہی عرض کروں گا، میری زبان تے بار بار نبی رحمت دا نام آئے گا، محبت اور پیار نال نیکی تے عبادت سمجھ کے بڑی سنجیدگی دے نال درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کہنا دل کرے تو کہہ لینا، نہ دل کرے تو میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ ہی میں مناسب سمجھنا، فقط درود پاک دا مطالبہ ہے۔ اور تیار نہ سماعت کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو صلی اللہ، اور پچھلے بھی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ اگر محسوس نہ کرو ذرا گوڑے چھڑ دیا جائے، چونکہ نبی رحمت نے گوڑے پکڑ کے بیٹھو تو منع فرمایا ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھیے، ہمت نصرہ پر گوشت بن کے تشریف رکھیے۔ حضرات محترم توجہ فرمان مرد کر رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ درد مال کے کائنات نے اپنا پقیدہ قرآن پاک درازول فرمایا ہے۔ حضرات پیارے یوسف علیہ السلام دا دعا کرنا اللہ دا قرآن بن گیا۔ آئیے سمجھیے سنیے محبت اور پیار نہ سماعت کیجئے، مال کی کائنات دا قرآن بولیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ یوسف علیہ السلام نے انج کر کے اپنے گورے گورے ہتھاں دا کشکولا بلند فرمایا ہے۔ حضرات محترم پیار یوسف نبی علیہ السلام دا دعا کرنا میرے اللہ دا قرآن بن گیا۔ بات بڑی شارٹ کٹ کرا ہے، حضرات پیارے یوسف دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیرا پیارا یوسف دعا کر رہے ہیں، توفانی مسلما توفانی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔
اے اللہ میرا ایمان ایک ویل آنا ہی آنا ہے دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے اے اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنے جدو موت آئے جس وقت بھی موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دینا ہے اللہ خاتمہ علی التوحید نال مالا مال فرما دینا ہے اے میرے پیارے اللہ میں یوسف تیرے کو حسن خاتمہ دا سوال کرنے آئے اللہ اکبر کبیرہ والحقنی بالصالحین اللہ میں تیرے کول اچھے لوگاں دی رفاقت ساتھ دا بھی سوال کرنے آئے نہیں سمجھا امام محبوب پیغمبر دے سیرت تجربہ دے کے پہلو بیان کر دیں آئے حضرات محترم توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز جنازہ اندر ایک دعا پڑھیا کر دینے تقریباً دعا سبھی دوستہ بھائیاں نو یاد ہوئے گی میرے آگے پڑھیا کر دینے اللہم من احییتہ مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا فرمائے میرے اللہ میں تیرے نبی محمد عربی دعا کر رہے آئے اللہ زندہ رکھے سلام تے زندہ رکھنا اے اللہ میں محمد کریم دعا کرنا موت آئے خاتمہ بالایمان نصیب فرما اللہ سونوں بھی اچھی موت نصیب فرما دے اولی بولے آدھے کو بدی نو ڈر نہیں موت وقت یعنی اللہ اچھی موت نصیب فرمائے کہ اللہ سمجھنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مال کے کائنات دے کولوں اچھی موت دا سوال کر دینے اللہ دے نبی آقا علیہ السلام رب العالمین دے کولوں حسن خاتمہ دا سوال کر دینے حضرات خاتمہ بالایمان دی دعا فرما رہے ہیں حضرات محترم سوال پیدا ہوئے گا اگر موت ایمان دی آندی خاتمہ تو ہی دی ہوندہ سونی موت آندی فیدہ کی ہوئے گا آئیے دو حدیثہ پڑھا دے اللہ دا قرآن سناوتے کا لگے چلانا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری روایت شروع جو پڑھ کے آیا ہے آقا دا فرمانے من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سن نبی داؤد الفاظ نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جس بندہ مومن و توحید دے موت آئے گی جنہوں ایمان دے موت آئے گی سلام دے موت آئے گی اور مرد وقت اللہ جل شانہ نے کلمہ طیبہ نصیب فرما چھوڑے آئے میرے آقا دا فرمانے لوگ ادھر موت آئے گی اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اعلان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں پھر وہی دعا رپیٹ کرن لگا میں مسافر اللہ ضرور قبول فرمائے گا اللہ میں کچھ بھی نہیں تیرے کل مانگدا اپنے بزرگاں بھائیاں نوجواناں ماواں بہناں بیٹیاں واسطے علماء کرام واسطے اور اللہ اپنے گنہگار واسطے میں دعا کرنا اللہ زندگی شان والی دیوی تے موت ایمان والی نصیب فرما دینا کہو آمین اگلی گل سنو ہر بندہ چاہندا موت ایمان تے آئے ایویں ہے نا بولو تو صحیح ہر بندہ چاہندا موت ایمان تے آئے ہر بندہ چاہندا موت دین اسلام تے آئے ہر بندہ چاہندا خاتمہ سونا ہو جائے
خاتمہ اچھا ہو جائے، اللہ سب نو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور لوگوں میرا سوال ہے، میں اپنے کو بھی سوال کرنا چاہنا، ذرا تسی بھی اپنے گرے بات منہ پا کے جھانکیا جے اور اپنے ضمیر دی عدالت فیصلہ رکھنا تے پوچھنا۔ ہر بندہ جاندا موت ایمان تے آئے لیکن ایمان تے چلنا پسند کیوں نہیں کردا؟ کیوں جی ایمان تے چلنا پسند کیوں نہیں؟ اسلام تے چلنا پسند کیوں نہیں؟ آئیے لوگ گل ایک کوئی میں کرانگا، باقی پھر کدی گلا اگر اللہ نے ملاقاتاں کروا دیتی ہیں۔ اور لوگوں خاتمہ ایمان دے، اگر چاندے خاتمہ ایمان دے ہو جائے، اگر چاندے خاتمہ توحید دے ہو جائے، سلام دے ہو جائے، اچھا خاتمہ ہو جائے۔ حضرات میں شروع ایک نبی پاک دا فرمان پڑھ کے آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، سنو، الحیاء والایمان، الحیاء والایمان قرینا جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں سنو سن، آقا دا فرمان لوگوں، حیاء اور ایمان لازم ملزوم نے، حیاء اور ایمان اکٹھے رہندے نے۔ حیاء اور ایمان کدی ایک دوسرے تو جدا تے علیحدہ نہیں ہویا کر دے۔ حضرات محترم دی حدیث دا ترجمہ میرے علماء کرام تے میں شیخ جلوہ کرنے، میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں، اگر حیاء نہ روے تے ایمان بھی نہیں رہندا۔ گالنا سر توڑے واسے دی گل دونوں سکھائے سبحان اللہ، ہر گل تے سبحان اللہ کہنی ہے جی۔ حیاء نہ روے تے ایمان بھی، بولو بولو، حیاء نہ ہوئے تے ایمان بھی۔ حیاء ہے تو ایمان ہے، اگر حیاء نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ ایمان ہے تو حیاء ہے، اور لوگوں اگر ایمان نہیں تے حیاء کوئی نہیں، لوگ لازم ملزوم نہیں۔ انہیں بات بھی کیا لینا چاہنا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے لوگوں حیاء نو ایمان آکھیا ہے، حیاء نو اللہ ایمان نصیب فرما دے۔ ہن سوال ہے پیدا ہوندا حیاء کینوں کہندے نے؟ حیاء کینوں کہندے نے؟ ایک حدیث پڑھاں گا تے گل مکان لگا۔ صحیح ترمذی دی روایت، سیدنا پیارے عبداللہ بن مسعود بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ حدیث و تجربہ بیان فرماندے نے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد گرامی، استحیوا من اللہ حق الحیاء، قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحیی والحمد للہ، قال ولیس ذاک ولکن ان الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا وتحفظ البطن وما حوا وتتذکر الموت والبلا۔ آئیے ترجمہ کرتے گل مقام آئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، اے میرے صحابہ حیاء کریا کرو، شرم کریا کرو، غیرت کریا کرو۔ آقا سونے اسی سبے شرم والے سبھی حیاء والے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے صحابہ بالکل بات تو اڈی ٹھیک ہے، میں کسے دے حیاء دی نفی نہیں کردہ، میں کسے دے حیاء دے انکار نہیں کردہ، میں بھی تسلیم کرنا تو سبھی حیاء والے ہو، سبھی شرم والے، سبھی غیرت والے ہو۔ اور لوگوں درہ پیارا سننا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرما دیں ایسا حیاء کرو جیسا حیاء کرنا چاہیے، ایسی غیرت کرو جیسی غیرت کرنی چاہیے، ایسا حیاء کرو جیسا اللہ نو حیاء مقصود مطلوب۔ آقا جی وہ کیسا حیاء ہے؟ اے سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے صحابہ، حیاء دا تقاضا، حیاء دا تقاضا تے ایمان دا تقاضا گلہ پلے بنے آجے۔ امام الانبیاء دا فرمانے ان تحفظ الرأس وما وعا،
میں سادہ جا ترجمہ کرنا چاہنا نبی رحمت دا فرمانے کے لوگوں حیا اور ایمان دا تقاضا اپنے کنا دی حفاظت کی دی جائے حیا اور ایمان دا تقاضا اپنے زبان دی بھی حفاظت کی دی جائے اور نوجوانوں حیا اور ایمان دا تقاضا اپنی اکھاں دی حفاظت کی دی جائے اگر میں گالہ کہہ دیا کہ غصہ نہ کرے آجے میں پہلے شروع جو معذرت کر کے آیا اور لوگوں باتیں میں بھی کیا دینا جانا جدے کن آوارا نے جدی زبان کا آوارا جدی اکھا آوارا ایسا بندہ حیا کولو بھی محروم ہے تے بولو ایمان کولو بھی محروم ہے ان سارے ذرا اپنے گرے بات میں بھی چاہتا تسی بھی چاہتے ہو آیا ساڑھے کانا وارا دی نہیں آیا سانو گندیاں آوازہ سنن دی عادت دی نہیں آیا سانو گانے علاتے موسیقی دے گندے اشعار دے گندیاں غزلہ سنن دی عادت دی نہیں آیا ساری رات پیکج لا کے غیر مہرمان والے بک بک کرن دی تے گلاں کرن دی عادت تے نہیں اگر نہیں تو اللہ دا شکر ادا کرو اگر کان جناب گندیاں آوازاں تے لگے نے اپنے ایمان دی فکر کرو سیرت نبی دا جلسہ ہے مٹھیاں مٹھیاں بڑیاں سننیاں کوئی صلاح دی گلہ کریے کوئی میری بھی صلاح ہوئے گل تو اڑے پلے پوے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو حیا دا تقاضا اپنے زبان دی حفاظت کی دی جا کی مطلب ایویں گل سمجھا دینا چاہنا ہے لوگو حیا دا تقاضا گالیاں نہ دتیاں جان حیا دا تقاضا ایمان دا تقاضا غیبت نہ کیتیاں جان چغلیاں نہ کیتیاں جان حیا تے ایمان دا تقاضا لعنتاں نہ کیتیا جائے حیا اور ایمان دا تقاضا تبرہ بازیاں نہ کیتیاں جان حیا اور ایمان دا تقاضا بد کلامی بد زبانی نہ کیتی جائے حیات ایمان دا تقاضا جھوٹ نہ بولیا جائے غلط بیانی نہ کیتی جائے حیا اور ایمان دا تقاضا جھوٹیاں قسماں نہ اٹھائیاں جان حیات ایمان دا تقاضا لوگوں غلط گلاں نہ کیتیاں جان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث و طیبہ مسند احمدی پڑھ دینا چاہنا ہے آقا دا فرمانے لیس المؤمن گالی ایمان دی ہو رہی ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغي امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ایمان والا بندہ مومن بندہ ایمان دا دعویٰ کرنے والے ایمان دیا گلہ کرنے والے میں بڑا وڈا مومن آئے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں مومن بندہ ایمان والا بندہ ہے لانتا نہیں کریا کردہ ایمان والا بندہ گالیاں نہیں دیا کردہ ہے ایمان والا بندہ گندیاں گلہ کردہ بھی نہیں گندیاں گلہ سندہ بھی نہیں اللہ کو دعا کر اللہ میرے تنہ سونے تے میٹھی تھی اللہ زبان دا مالک بنا دے اور ایک بڑی وڈی گل کرا میرے علماء جلوہ کرنے میں کسی دی عمال دی قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں میں کسی دی نیکیاں دا ٹھیکیدار نہیں سن لو جدی زبان گندی زبان عوارہ زبان بہودہ جرا بس زبان بس کلام فوش گوئی دا آدھی زندگی بھر دی عمال برباد ہو جان کے بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا کدی سوچے ہیں جو منہ چاہتا بولی جانے جو منہ چاہتا کئی جانے نہیں پتا کسے بھائی دا دل دکھدا نہیں پتا میری بس زبانی دی وجہ تو ایک بڑا بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا لوگوں سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان پڑھا دے گل بڑی سونی بھی ہو جائے گی توجہ صحیح بخاری دی روایت ہے پیارے سال بن سعد حدیث طیبہ بیان کر دیں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمان ہے میں زمن لی ما بین لحیئی وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ فرمائے لوگو جرا بندہ اپنے زبان دی زمانہ دے دے سنو سنو اپنے زبان دی عزت گیارہ شرمگاہ دی زمانہ دے دے میرے آقا علیہ السلام فرمائے لوگو سن لو میں محمد کریم الزامن ہاں اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اور اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے زبان صحیح استعمال کریا کرو، سیدھا سیدھا بولیا کرو، غلط بیانی نہیں کرنے، لان تان چغلی غیبت بد کلامی بد زبانی فوش گوئی جھوٹیاں باتاں جھوٹیاں قسمیں نہیں اٹھانیاں. اللہ دا قرآن ہے کہ لوگ اللہ تھوڑی دنیا بھی خوبصورت بنائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. ایک اور حدیث سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام جلوہ گر صحابہ نے سوال کر لیا آقا سونیا گل مومن دی ہو، آقا سونیا کیا مومن بندہ بخیل ہو سکتا؟ فرمایا ہو سکتا ہے، مومن بندہ بخیل ہو سکتا ہے، مومن بندہ کنجوس ہو سکتا ہے. فرمایا بالکل مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، تنگ دست بھی ہو سکتا ہے. آقا سونیا کا مومن آدمی بزدل بھی ہو جائے گا، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں ہاں صحابہ اے مومن آدمی ایمان والا بندہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے. آقا سونیا کیا مومن بندہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ لوگوں سنو، امام الانبیاء جلوہ کرنے آقا سیدھی ہو کے بیٹھ جاندے نے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا صحابہ سن لو، مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. سارے سوچے جے کیا سی جھوٹ تو بچ گئے ہیں، بلکہ جو میرا مشاہدہ جو میں دیکھے ہے، یقین جانیے گا میرے توڑے ملک پاکستان دے اے تھانے کچہریاں عدالت اگر آباد نے تے جھوٹ دی بنیاد تے آباد نے. حقیقت بات ہے، اگر ہر بندہ یہ عہد کر لے، ہر بندہ یہ وعدہ کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی، تو جھوٹی ایف آئی آر بھی نہیں کروانی، یقین جانو یہ تھانے بالکل ویران نظر آن گئے. آکی آگا جرا ایک چلے کام ایل ایل بی کیش ہے، ایل ایل بی دے پتہ کیش ہے سچ نو جھوٹ بنا کے پیش کرن دی ڈگری. یہی ہے لربی، جھوٹے نو سچیاں کرنا ہے تو سچے نو جھوٹیاں کرنا ہے. یہ کون ہے جی؟ مسلمان ہے. اللہ پاک میرے طرح سچ بولن دی تے زبان صحیح استعمال کرن دی توفیق دے. بھائیو نبی پاک نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، لوگوں زبان بھی حفاظت کرنا، یہ بھی حیا بھی ہے تو بولو کہ یہ ایمان کی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں حیا دا تقاضا نوجوانوں اکھاں دی حفاظت کی جائے، حیا دا تقاضا موبائل تے گند نہ دیکھیا جائے، حیا تے ایمان دا تقاضا نیٹ تے گند نہ دیکھیا جائے، حیا تے ایمان دا تقاضا گندیاں فلماں گندیاں تصویرہ گندیاں پکچرہ گندے فوٹو نہ دیکھے جان. حیا اور ایمان دا تقاضا تنہائی گندی نہ کی جائے، خلوت گندی نہ کی جائے. حضرات محترم تیار نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان کوئی نہیں. لوگوں درہ محبت نہ سنتے غصہ نہ کرے آجے. اکھاں نو بچانا بھی حیا ہے، اکھاں دی حفاظت کرنا بھی ایمان ہے. جدی اکھاں آوارا نے اکھاں گندیاں نے ایسا بندہ حیات ایمان کو محروم ہے. اور لوگوں درہ تیار نہ سنی دی سزا بھی سن لو. ابن ماجہ دی حدیث دا ترجمہ کرا شاید کس نہ سمجھ آ جائے. حضرت پیارے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ حدیث طیبہ بیان کر دینے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اے حضرات حدیث نو دھیان نال سن لو تے بڑی گل سمجھ آئے گی، سمجھے میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگاں میں محمد کریم جاننا، کچھ لوگاں میں محمد کریم پہچاننا، جنہ لوگاں دی نیکیاں تاہم پہاڑ دی طرح روشن ہون گیا۔ امام الانبیاء دا فرمانے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے پہاڑا جیسی نیکیاں ضائع ہو جان گیا، لوگوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے اللہ معاف فرمائے جہنم دے ایندھن بن جان گے۔ توجہ فرمائیے گا، امام الانبیاء علیہ السلام کا سوال کی تکا کا سونے آئے، یہ لوگ کون ہونگے، نوجوان لوگ کون ہونگے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمد میری امت نمازی ہونگے، تہجد گزار ہونگے۔ آقا انہاں دا جرم کی ہوئے گا؟ سونے سونی آقا انہاں دا جرم تے گناہ کی ہوئے گا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں میری امت وہ لوگ ہونگے جرے بظاہر نمازاں پڑھدے ہونگے، بظاہر نیکیاں کردے ہونگے، بظاہر جلسے سندے ہونگے، لیکن چھپ چھپ کے بے حیائی دے بغیرتی والے کام کردے ہونگے۔ جنہ دی تنہائی گندی، جنہ دی خلوت گندی، اور نو سونے ڈر جا اللہ کو ڈر جائے۔ اور یہ تے صدا نہیں بیٹھے آئے، یہ تے صدا نہیں بیٹھے آئے، رہنا تو اگے وس بیگانے اپنا تو، او تیری ذات کسے نہ پوچھنی ہے، او تے عزتانے کو کار دیا، او سن گلہ رب جبار دیا، جے سنیے تے دل نو ٹھار دیا۔ کلیاں بے کے سوچیا کر سونے آئے، ایک ویلہ آنا ہی آنا، دنیا چھوڑ کے جانا ہی جانا، سن اور چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا، گل کفنی دو گد پاویں گا، تیرا مال کمایا رہ جانا، تیرا پیکج لگیا لگایا رہ جانا، اگے نیکیاں کم نہ سنوار دیا، سن گلاں رب جبار دیا، جے سنیے تے دل نو ٹھار دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان صحابہ انت فدر راس وما وعا۔ سنو یہ حکم مردہ واسطے بھی عام ہے تے عورتہ واسطے بھی عام ہے۔ اے گالوں پہ آتے آنا سنیا جو میرے علماء کرام میری بات ہی تئید فرمان گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو حیات تقاضا عورتاں پردہ کرنا چاہیے ہے۔ کیوں جی میں ہے نا؟ بولو میں غلط نہیں آکھیا۔ حیات تقاضا میری ماں بہن بیٹی پردہ کریا کرے، چہرہ چھپایا کرے، انت فدر راس وما وعا، اپنا چہرہ چھپایا، اپنا سر چھپائے۔ حضرات حیات تقاضا ایمان دا تقاضا میری ماں بہن بیٹی پردہ کرے، حیات ایمان دا تقاضا اپنے گھر دی چار دیواری نے کافی سمجھے، حیات ایمان دا تقاضا بازار دی زینت نہ بنے، حیات ایمان دا تقاضا شاپنگ سینٹر دے چکر نہ کٹے، حیات ایمان دا تقاضا بن ٹھن کے موویاں نہ بنوائے، حیات ایمان دا تقاضا گندا لباس تنگ لباس نہ پہنے، حیات تقاضا پردہ کریا کرے۔ لوگ اتراتے یا نہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، کتاب اللباسی باب اللباسی والزینہ، ابی ہریرہ حدیث راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلسے دا مقصد کیے حضرات نبی دی سیرت دا پیغام ہے میری بہنوں گلہ درہ پلے بنیا جے غصہ نہ کرنا کر جا کے سنانا ہے میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البختی لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم توجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی لوگ اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے پھر امتی عورتہ ہون گیا توجہ مسلمان میری ماں بہنوں درہ پیار نہ سنا جے توجہ نہ سننا ہے امام الانبیاء دا فرمان میری امتی عورتہ ہون گیا مسلمانہ دی بہو بیٹیاں پہنا ہون گیا نبی رحمت نے فرمایا ان عورتہ نے کپڑے پائے ہون گی حقیقت وے جنگیاں ہون گیا نہ گندہ لباس نہ ٹائٹ اور مختصر لباس جسم دے آدھا نمایاں ہون گے بناؤ شنگار کر کے بن ٹھن کے خوشبو چھڑکی تر لگا کے پرفیوم لگا کے بدارہ چکر لگانے والے غیر محرمن گپ شپ کرنے والی لوگ بدارہ دی زینت چکر لگانے والی آئے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں یاسیاں بدقسمت عورتانے میں نہیں کہتا حدیث نہ ملے میں ذمہ دارا آقا دا فرمانے کے لوگوں بے پردہ عورتہ بے حیاء عورتہ ہے نبی رحمت نے فرمایا لوگ جنت داخلہ بڑی دور دی بات جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی میں تو کہا کرنا غلط سنگت وفا نہیں دین دی غلط سنگت وفا نہیں دین دی حدیث پڑھا حضرات ابن ماجہ دی روایت ایک پڑھنا چاہنا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وردہ حدیث پاک بیان کر دینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والعوجاء التي لم تكن مزد في اسلافهم الذين مضوا حدیث ترجمہ سنیے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ جس قوم دی اندر فیصلہ توڑے دے سٹے آئے حدیث دا ترجمہ میں کرنا جاجے تونوں بنا چھوڑے آئے پر آقا دا فرمانے کے لوگوں جس قوم دی علاقے دی اندر بے حیائی عام ہو جائے گی فحاشی عام ہو جائے گی پر آقا دا فرمانے کے لوگ فحاشی دا نتیجہ تون جاسیاں بیماریاں پیدا ہو جان گیا اور سنو لوگ نبی رحمت نے فرمایا فحاشی اریانی بے حیائی دی وجہ تو ایسی بیماریاں پیدا ہو جان گیا جو بیماریاں نہ تسا نے دیکھیاں ہون گیا نہ تواڈے پڑھیاں نے دیکھیاں دے سنیاں ہون گیا الحیاء والایمان الحیاء والایمان قرینا جمیعا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرِ اور پھر میں کہہ رہے نا کہ غلط سنگت وفا نہیں دین دی بھی حیائی حیاء نہیں دین دی قصور ہندے نے ضرور لوگوں ایمیں تے قدرت سزا نہیں دین دی سیلاب ایمیں نہیں ہوندے یا سمیشیں ایمیں نہیں ہوندیاں زلزلے ایمیں نہیں ہوندے اور وبائی امراض ایمیں نہیں آتی یا لوگوں بے حیائی دا نتیجہ بے غیرتی دا نتیجہ بے ایمانی دا نتیجہ نبی پاک نے فرمایا ہر دین دی کوئی نہ کوئی خوبی ہے اسلام دی خوبی حیا ہے اسلام دی خوبی اچھی تو ویسے مسلمان آکھ ساڑی گندی کان ساڑے آوارا زبانہ ساڑیاں گندیاں اور دیجئے میں نبی پاک دا غلامت نبی دا بڑا بڑا امتیت جنت دا ٹھیکے دارا بھائیوں غصہ نہیں کرنا اصلاح دا پیغام ہے اصلاح دیا باتاں نے
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وا وان تحفظ البطن وما حوا. سادہ دا ترجمہ کرا تے گل ذرا دھیان نہ سنو تے بار بار عرض کریں غصہ نہ کرنا. پتہ ہے ایک اوڑیاں تقریراں تھوڑی طبیعت ناگوار گزرتا رہی ہون گیاں اور دوبارہ پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا, لیکن نبی دی حدیث دی چوکی داری منانا کراں میرا سفر کرن دا مزہ نہیں آندا. اس طرح سمجھو یقین جانو میرا اللہ گواہ ہے میں زندگی دی ہر گفتگو نا جو بھی کرنا وہ آخری سمجھ کے کرنا, پتہ نہیں کل ہونی کہ نہیں ہونی. آج نبی پاک دا فرمان سناوا میری وجہ تو ایک میرا بھائی حیا اور غیرت ایمان اپنا لے, اس جلسے دا مقصد پورا ہو گیا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت فضل بطن وما حوا. لوگو حیات ایمان دا تقاضا انسان زنا کو بچ جائے, غیرت دا ایمان دا تقاضا حیات دا تقاضا انسان بدکاری کو بچ جائے. اور لوگو درات یانو سنیے نبی پاک دا فرمان حیات ایمان دا تقاضا بندہ حرام خوری کو بچ جائے, بندہ حرام نہ کھائے, حرام دے قریب نہ جائے. حضرات میں بھی کلوہ دے گل مناسب کی ہو جائے گی. لوگوں طرح تیار نہ سنو جس بندے کو حیا اور ایمان ہے وہ کدی بھی حرام نہیں کھائے گا. لوگوں حیا والا ایمان والا حرام خور نہیں ہو سکتا, اور حرام خور کدی ایمان والا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے. حرام خور بولا ایمان والا بولو ان انصاف نہ جواب دے آجے. سودی کاروبار کرنا حلال ہے کہ حرام ہے, اولی بولے آجے تے چھڑے ہیں سارے آنے چھڑی بیٹھے ہیں. یہ بولا نا کام چل دا ہی نہیں. کسی نے گڈی سود تے لیا رکھی ہے, کسی نے ٹریکٹر سود تے لیا رکھے ہیں, کسی نے سود تے کردہ لیا ہو یا کسی نے کھادا تے سپرے واتے بھی سود تے لیا رکھے نے. غصہ نہ کرے آجی کسی نے سونے تے سود لیا رکھے آئے. حضرات رات یانو سنو امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگو ایمان ہوئے تے حیا ہوئے بندہ حرام نہیں کھاندا. سودی کاروبار بھی حرام ہے, جوا کھیلنا بھی بولو جوا کھیلنا بھی حرام ہے, تے بڑی چٹی لینا رشوت لینا بھی, کام تولنا بھی, دودھ جو پانی پانا بھی, مرچا جو بورا ملانا بھی حرام ہے. تے پہنا تے حصہ کھانا ہون نہ بولے آجے, تے تیاں دے وراثت تے ڈاکہ مار جانا. میں اگے گزارش کی تھی میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں, لیکن اللہ دی قسم ہم دیکھے بڑے بڑے حاجی دیکھے جے, صف اول دے نمازی دیکھے نے. ہاں جی 7 حج کر کے نا تے مردے وقت جہنم دا ٹکٹ لے جاندے نے. کہندا پترو جیودیاں جودیاں گوٹھے شوٹھے لوا لو, سگنیچر کروا لو, سین کروا لو, بیان دلوا لو, اور ساری زمین اپنے نام لگوا لو. کہیں ایسا نہ ہوئے مرن بعد تینہ حصہ لے جائے. کر دینے کے نہیں. اے جی مسلمان اے جی آل حدیث نے رجسٹر نسلی فصل آل حدیث, تیجا دے سے کھان والے آل حدیث, سودی کاروبار کرنے آل حدیث, ہاں جی رشوت لینے والے آل حدیث, کم تورن کم اپنے والے آل حدیث, ہر ونو 2 نمبری کرنے والے آل حدیث, آل سننا. غصہ نہ کرنا یار, کوئی سلام دی چیز ہے ساڑھے کو سوائے کلمہ تو کی ساڑھے کو. کہندہ پتروں گوٹھے لو آؤ کتنے تینہ حصہ لے جائے. بندہ پوچھے تینوں کی لبے ہے بابا جی تو انہوں کی لبے ہے. کہندہ مولانا خون پسینے دی کمائی سی کدے غیرہ جنہ ٹور جائے, میں کہتی بھی غیرہ جنہ سی دینی. اور حقیقت بات میں ایسے سے کرانے نو جاننا ماپیاں دے بوئے تے تیاں بیٹھیاں بڑھیاں ہو گئیاں نے, شادی نہیں کرتے کتے حصہ نہ دینا پہ جائے. او جی میری دھی نے نا قرآن والی نکاح کر لے, لو استغفر اللہ.
ہر ویلے قرآن نال یاری، قرآن نال تعلق کہ انہوں شادی دی گھر دی کوئی نہیں تھی، انہوں جناب وہ کو فرشتہ ہے۔ مولانا میرا دل کردا سی میں دھی نوں حصہ دین والے، لیکن میری دھی نے کہا میں نہیں چھڑنا۔ میں کہا پتر نے کیوں نہیں کہا میں نہیں لیندا؟ یہ بھੈਣیں جو بیان دیندیاں نے، یہ جو کہندے نے میں اس حصہ بھائی نوں معاف کیتا، بھائی کیوں نہیں معاف کردا؟ میں کہا معاف نے کیتا نہیں، معاف کروایا گیا ہے۔ ہاں پہلے ایسے حالات پیدا کیتے جاندے نے، پہلے میسج پہنچایا جاندہ ہے، پہلے سجے کھبیا کھوایا جاندہ ہے، وہ دے کان تے گل پائی جاندی تو حصہ لویں سہی، تو ساڑھے کول مر گئی، ہاں جی تو ساری زندگی بھائی کولوں جدا، بھائی بھی کہندا ہے اگر تو حصہ لے لیا تے میرے دریج تے تو نہیں چڑھنا۔ وہ بیچاری زہر دا پیالہ پی لیندی، پتہ ہے اگر میں حصہ لانگی میرا پیو ناراض ہے، ماں دا منہ ونگا، بھائی رس جائے گا۔ وہ زہر دا پیالہ پی لیندی، لیکن اللہ دی قسم اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یارے معاملات نے وہ حصے اندر گڑبڑ کرن دی میرے محمد کریم نے بھی اجازت نہیں دیتی۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو ہائے نعمان بن بشیر، جناب نعمان دے والد نے بشیر، انہاں دی دو بیویاں نے بشیر دیاں، ہاں جی تے ایک بیوی نوں اللہ نے بیٹا نعمان عطا فرمایا ہے، تے بیوی اپنے خاوند نوں کہندی ہے اے جڑا تیرا قیمتی گھوڑا ہے نا، اے صرف فقط میرے پتر دے نہ کر دے، ٹھیک ہے جناب وعدہ ہو گئی ہے۔ کہنے لگی میں اس تقسیم تے اس فیصلے تے محمد کریم نو گواہ بنانا ہے، اے گھوڑا میرے پتر دا، اے وراثت میرے بیٹے دی، لہذا دوسرے حصے دار نہیں۔ اور سونا میرے نبی کو فیصلہ آیا آقا سونیا، اے میرا بڑا پیارا لاڈلا جا چیتا جا بیٹا، میری بیوی دی ڈیمانڈ تے فرمائش تے حکم دی آرڈر ہے، آقا جی میں انہاں کو وراثت حصہ پتر نو دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرمان لگے سلو محمد کریم ظلم تے گواہ نہیں بن سکدا۔ اور سن لو میں بخاری مسلم دی حدیث پڑھ لگا، حضرت ماقر بن یسار حدیث راوی نے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگا ما من عبدین یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نما سادہ دا ترجمہ کرا۔ اس حدیث جی تفصیل اندر جانا میں قطر مناسب نہیں سمجھ چکے، ٹائم وفا نہیں کر رہا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے لوگوں جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں دے نال دھوکا کردہ مر جائے گا، اپنے تیاں پترہ نال دھوکا تے فراڈ کردہ کانی ونڈ کردہ مر جائے گا۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ ایسے بندے نو جنت تے حرام کر چھڑے گا۔ حضرات عرض کر رہے ہیں حیات ایمان دا تقاضا حلال کھانا ہے، حرام دے قریب نہیں جانا۔ حرام کھان والا بندہ لوگو ایمان والا نہیں ہو سکتا، حرام کھان والا بندہ کبھی ایمان والا دی حیا والا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بھی گل کر دینا چاہنا سونے آئے جدے مونو حرام لگ جائے حرام کھانے والا لوگو، حرام کھانے والا کسی بھی صورت اندر کیوں نہ ہوئے، کام تول کے حرام کمائے، دو نمبری کر کے حرام کمائے، فراڈ دھوکا کر کے حرام کمائے، تیاں دھاک کھا کے حرام کمائے، پہنے دی وراثت کھا کے حرام کھائے، لوگوں غصہ نے کہا سودی کاروبار کر کے حرام کھانے والا ہے۔ امام الانبیاء دا فرمانے لوگوں اللہ سے بندے دی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کردہ، کوئی نیکی بھی قبول ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج اندر روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچی، اللہ میں انہوں دونوں بھی لے جائے، اولی بولے آجے لو میں ایک دعا کرا تھوڑا جا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، میں ایک دعا کرنا چاہنا تسی آمین آکھیا دے، اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائیں، آکھو آمین۔
ذرا منہ سیدھا پتہ کرو کہو آمین کئیاں دے 12 بجے نے کئیاں دے 12 بجے میں دیکھدا پیاں اللہ کرم نزور دعائی سانو عرب پاک لے جائی اللہ بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی دو پتھر خلیل نے لائے جنہ اسماعیل پڑھائے دو پتھر خلیل نے لائے وہ جنہ اسماعیل پڑھائے جتے حاجر چکر لائے اللہ شہتنال پھرائے رب کرم نزور دعائی سانو عرب پاک لے جائے بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی بڑا پیارا مندر بن جاندہ توجہ فرما سینے تے ٹھڑ پیدا آئے گی اور نگاہ جرے اسود آوی ساڑھے ٹھنڈ کلیجے پاوے اللہ میں مسافر بندہ دعا کرتے نبی دی حدیث ہے صلاة دعوت المستجابات لا شک فیہن دعوت المسلومی و دعوت المسافر و دعوت الوالد لوالدی اللہ در نبی رحمت دا فرمانے تو مسافر دی نہیں موڑ دا میں دعا کریں اللہ میرے اللہ جنہیں تشریف لے آئے نے مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا آمین کہو یا نگاہ جرے اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے اللہ زمزم رج پلائی تھوڑی بڑی مہربانی پیسے نہیں چاہیے تھوڑی محبت چاہیے تھوڑی توجہ چاہیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو نبی رحمت نے کرم ایک بندہ مکہ المکرمہ پہنچے حالانکہ نبی دی حدیث اللہ مسافر دی موڑ دا اے بھی تے مسافر پاکستان چھوڑے ہے دکان چھوڑی کاروبار چھوڑے مربع چھوڑے بزنس چھوڑے نوکری چھوڑی ہے بندہ مکہ المکرمہ پہنچے آئے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں بیت اللہ دے طواف کرنے والا تھے چکر لگانے والا تھے یا ربی دیا رو 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 کے صداواں بلند کیتی جا رہے آئے آسمان توادہ دی آنے والے مطعمہ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي حرامی فانا یستجاب لذالک آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے تیرا پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے حرام کھا کے پلے دس نہ اللہ تیریاں عبادتہ دعا وہاں جمرے کیسے قبول کرے گا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا البطن وما ہوا اجی حدیث پوری نہیں ہوئی سنو کہ نا پوری حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں حیات ایمان دا تقاضا حلال کھایا جائے حرام تو بندہ دور ہو جائے حلال کھانے والا حیا والا ہے حلال کھانے والا ایمان والا ہے حرام خور لوگ بے ایمان بے حیا بے غیرت بندہ غصہ نہ کر نبی دی حدیث دا ترجمہ کر ذمہ دار بات کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا حضرات حیات ایمان دا تقاضا بندہ موت نو زیادہ یاد رکھے موت نو زیادہ یاد رکھنا اے ایمان دا تقاضا ہے موت نو بہتا یاد رکھنا حیات دا تقاضا تے غیرت دا تقاضا اللہ میں نے تو بھی زیادہ تو زیادہ موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ایک فائدے دی گل کرتے گل مکاوا باقی پھر کدی گلاں ہون گیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان صحابہ جان دیو نا عقل مند بندہ کون ہے دنات سیانہ فہم فراست والا بندہ کون ہے آقا سونے اللہ بہتر جان دا اللہ دا رسول بہتر جان دے
نے توجہ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگ میری امت دا سیانا دنا بندہ کل بندہ وہ ہویا کردہ ہے جنہوں موت ہمیں تھا یاد روے زیادہ موت نو یاد رکھنے والا ہے اور موت دی تیاری کرنے والا بندہ دنا تے سیانا تے کلمندے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں اللہ سے بندے نو دنیا آخرت دی عزت کامیابی نال مالا مال فرمائے گا موت نو بہتا یاد کرنا تو پرینی نہ چھا بندے آئے نہ پیور نہ ماں بندے آئے پتہ نہیں واپس بھی جانے کہ نہیں جانا پھر ملاقات تو ہونی آنے کہ نہیں ہونی آئے نہ تو پرینی نہ چھا بندے آئے نہ پیور نہ ماں بندے آئے ہر شین آ کر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے اے جڑے پھل سویرے کھلتے نے سب شامانوں مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب بندے آئے دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے اے جڑے پھل سویرے کھلتے نے سب شامانوں مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب بندے آئے دو پل وچ کھیڑ مکا جاندے بڑی معتبانہ فقیر عرض کر رہی آئی تو میں نو مار مکا بندے آئے تو میں نو مار مکا بندے آئے نہ تو پرینی نہ چھا بندے آئے نہ پیور نہ ماں بندے آئے ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے مووی چورا برب کرنا ہے کلا کلمہ پڑھے آئی تقاضے بھی پورے کر اسلام اندر آئے اسلام دے حقانیت عمل بھی کر سونے اسلام دے تقاضے پورے کر اللہ اللہ تو مووی چورا برب کرنا ہے کدی من اپنے چوکر آ کر جو بچ قرآن دے لکھیا ہے کدی اوسط عمل بھی کر آ کر کلت نہت تیری تھا بندے آئے نہ تو پرینی نہ چھا بندے آئے نہ پیور نہ ماں بندے آئے ہر شین آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے اور نوجوان کلیاں بے کے سوچیا کر آج مٹی پیران تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جدہ پتہ سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا تونا مینو تو انو اڑی کدیاں کبرا بندے اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ زندگی شان والی دیوے تو موت ایمان والا دیوے باقی چلا ایمان تے پھر کدی گلہ ہون گیا جو میں سبق سنا تو سنہ سنے ہیں اللہ قبول فرما لے ایمان بگانی دنیا دا سنا دے ہیں میرے شیخ دا حکم ہے کہ ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندے آ او تیرا دوجا سامت نہ آوی نہ رب دی یاد بھلا بندے آ تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تنا بیٹھا سن اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا کتی دنیا کو دو وفا بندیا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوی نہ رب دی یاد بھلا بندیا توجہ پر پیسہ پیسہ کرنے والے دولت دولت کرنے والے حلال حرام دی تمید نہ کرنے والے غصہ نہ کریں کلی کلیاں بے کو سوچیا کر
اور جڑے دنیا تے خان صدا کے گل اتنال بھی کچھ نہ چاہگی کرمانن اپنی دولت تے کرمانن اپنی دولت تی اینو چھٹن تی پینائی راہ بندیا او کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کی چاہ بندیا او تیرا دو جا سامت نہ آوی نہ رب دی یاد بلا بندیا باقی پھر کدی گلنا والسلام مال احترام آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى میرے اللہ سڑے حال تیرے فرما اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ سڑے دنہ دے گناہ رات دے گناہ ظاہر باطن صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تو معاف فرما میرے اللہ حالات تو محسوس ہندہ تو ناراض دے ساڑے اعمال تو محسوس ہندہ تو ناراض دے اللہ ساڑے معاملات لگ دے تو ناراض دے اللہ اپنے رحمت دینا سبنا تے راضی ہو جا میرے اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ اپنے پکڑ کو محفوظ فرما اللہ اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما میرے اللہ ہر پاسے فتنے نے ہر پاسے آزمائشاں نے اللہ ان حالات دی اندر زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا میرے اللہ اپنی رحمت دینا سبنا دے ایمان دے قدم قدم دے حفاظت فرما میرے اللہ میرے جس بہن بھائی دا جو جدید بیمارے ہاسپٹل اندر یا اپنے گھر اندر میرے اللہ تو اپنے رحمت دینا صحت کامل عطا فرما اللہ سے عافیت والی شان ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ آج دے پروگرام نو قبول فرما حضرت شہباز فروقی صاحب اور ندی کر جماعتی احباب دی محنتاں اللہ قبول فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے دے اللہ جو اچھیاں باتیں ہو گئیاں تیری توفیق رن ہوئیاں میرے اللہ قبول فرما عمل دی توفیق دے دے میرے اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی یقیناً بہت ساریاں کمیاں رہ گئی میرے اللہ تو درگزر فرما میرے اللہ اپنی رحمت دے نال بے اولاداں دے حال تے رحم فرما اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت خوبی ہے شان ہے میرے اللہ تیرے بندے بدیاں دا بے اولاد ہونا عیب جانیا جاندہ میرے اللہ کرم جنہ کل بچے نہیں نیک بچی عطا فرما جو میرے بہن بھائی صاحب اولاد نے اللہ بچیاں نو نیک بنا دے میرے اللہ جنہ کل بیٹیاں نے عزت دی حفاظت فرما غیرت دی حفاظت فرما حیاء اور ایمان دی حفاظت فرما اللہ میری بیٹیاں میری بہنہ دے مقدر نصیب اچھے بنا دے میرے اللہ اپنے رحمت نال مقدر نصیب اچھے بنا دے جنہ دے پہنے بیٹیاں دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما میرے اللہ میرے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اندرونی بیرونی خطرات اور خدشات کو محفوظ فرما میرے اللہ جرے میرے ملک پاکستان دے امن و خراب کر دیں اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما میرے اللہ جرے ملک پاکستان دے خیر خان اللہ انہوں نے عزت عطا فرما اللہ جرے پاکستان دے خیر خانی یا تو ہدایت دے دے یا پھر تباہ و برباد فرما میرے اللہ اپنی رحمت دے نال میرے جس بہن بھائی دا جو جدید ایمان دی حالت فوت ہو گیا تو معاف فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ علیہ نبی محمد و آلہ و صحابہ و ذریات و اہل بیتہ اجمعین